السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو مخاطب کیا ہے، اور ارشاد ہمارے اللہ تعالیٰ کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومن اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی یہ تمام حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کا کلام آ گیا، پھر اللہ کے رسول نے تکلیفیں اٹھائیں، جدوجہد کی، پھر ہجرت کر گئے تکلیفیں اٹھانے کے بعد، اور وہاں پھر ایک حکومت قائم ہوئی ان کی نگرانی میں، اور اب پھر کفار سے مقابلے کا وقت آ گیا ہے، ان سے ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان مومنوں سے کہ کیا اب بھی ان کا دل اسلام کی طرف پوری طرح مائل نہیں ہے؟ کہ اب بھی وہ کسی قسم کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، اور حق کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہی سوال اللہ تعالیٰ اس وقت کے مومنوں سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی مراد ہے عیسائی، یہودی۔ اور پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مدت ان پر جب گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت ہے کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، تورات جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، انجیل، ان سب کو بھول بیٹھے تھے، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ ان کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے، اللہ کو اور آخرت کو بھول بیٹھے تھے وہ۔ تو یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم بھی اب ان کی طرح ہونے والے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یعنی اشارہ اس طرف کہ یعنی اگر تم نہیں ساتھ دو گے تو ہم تم کو فنا کر کے پھر ایک نئی قوم لے آئیں گے۔ موت بھی دے سکتے ہیں ہم تمہیں چاہیں تو، اور پھر ایک نئی قوم کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب ایمان لائے ہو تو پورے دل و جان سے ایمان لاؤ، اور جو بھی قربانی دے سکتے ہو اس اہم موقع پر اسلام کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، وہ دو، آگے بڑھ کے دو۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں کہ شاید تم عقل سے کام لو۔ ان نشانیوں میں سے بہت ساری باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، پھر کتاب کا قرآن مجید کا نزول، اور پھر کئی ایسے چھوٹے موٹے معجزے جو پیش آتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نشانی کے طور پر۔ مثال کے طور پر وہ چاند کا شق ہونا ہے، اور مراد اس طرح کے کئی معجزات سے ہے جو ضرور پذیر ہوتے رہے اس درمیان میں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو نشانیاں دکھا دیں
کہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو اور پوری طرح ایمان لے آؤ اور اس میں پختہ ہو جاؤ۔ اور اس اہم موقع پر جو جہاد کا موقع ہے، کفار مشرکین سے ٹکر لینی ہے، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہ وہ صدقات دیں، اپنے جان و مال کو قربان کرنے کا عہد کریں اور آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیں۔ اور پھر ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی صدقات دیں گے اس جنگ کے لیے مالی طور پر یا جان کی قربانی دیں گے تو ان کو کئی گنا اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ ضائع نہیں جائیں گے۔ یہ جان و مال جو وہ قربان کر رہے ہیں دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ضائع نہیں ہوں گے، ان کو اس کا اجر ملے گا اور کئی گنا ملے گا، اور پھر اللہ کی اپنی طرف سے بھی مزید اضافہ کر کے دے گا۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صدیق کا خطاب دے رہے ہیں اور شہید کا خطاب دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما رہے ہیں ان قربانیوں کا۔ اور پھر جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا، یہاں پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا آخرت میں فوری جو ان کو اجر ملے گا وہ یہ ہے کہ وہ نور ہوگا، جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا ہے کہ وہ نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا جب وہ میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا جو صرف مومنوں کو ملے گا جو سچے دل سے ایمان لائیں گے، اور اسی نور کے سہارے وہ اپنا راستہ تلاش کر کے میدان حشر کی طرف جائیں گے وہ، جبکہ یہ نور کفار مشرکین اور منافقین کو نہیں ملے گا، اور وہ اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جائیں گے۔ تو ضرور پہنچنا تو میدان حشر ان کو بھی ہوگا، لیکن ٹھوکریں کھاتے ہوئے پہنچیں گے وہ، جبکہ مومن بڑے اطمینان سے اپنا راستہ اپنے نور میں دیکھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیت کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں، یعنی ان کا انجام تو برا ہو کے رہنا ہی ہے، وہ کبھی اپنے برے انجام سے بچ نہیں سکتے۔ زندگی میں شاید وہ بغیر کسی کوئی عذاب جھیلے اس دنیا سے گزر بھی جائیں تو آخرت کا عذاب تو ان کے اوپر لازم آنا ہی آنا ہے۔ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔